بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیٹی بے تحاشا خوبصورت تھی، اس لیے اس کے بہت اچھے اچھے رشتے آتے تھے، مگر وہ ہر رشتے سے یہ کہہ کر انکار کر دیتی کہ میں شادی کسی لنگڑے شخص سے ہی کروں گی۔ میں بیوہ تھی اور مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کو رخصت کر دینا چاہتی تھی، اس لیے بیٹی کی شادی لنگڑے سے کر دی۔ میری بیٹی جب بھی مجھ سے ملنے آتی تو بڑی خوش ہوتی، مگر ہر رات میرا مرحوم شوہر خواب میں آتا اور کہتا کہ بیٹی کو بچا لو۔ ایک روز بغیر بتائے میں بیٹی کے سسرال چلی گئی، یہ دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی کہ وہ لنگڑا تو میری بیٹی کے ساتھ میری بیٹی ماہنور کے لیے ڈاکٹر کا رشتہ آیا تھا۔ یہ بات میرے لیے بہت ہی خوش آئند تھی، کیونکہ ہم جس چھوٹے سے محلے میں رہتے تھے وہاں سالوں بعد ہی کوئی بھولا بسرا اچھا رشتہ آتا تھا، ورنہ یہاں تو کسی پرچون کی دکان والے کا رشتہ آ گیا تو کسی رکشے ڈرائیور کا۔ میں مانتی ہوں کہ یہ شعبے بھی برے نہیں ہوتے۔ دراصل مجھے اپنی بیٹی کے لیے بہت ہی خاص سا رشتہ چاہیے تھا، کیونکہ وہ لاکھوں میں ایک اور بے حد حسین بھی تھی۔ میں لڑکے کی تصویر ہاتھ میں پکڑ کر بیٹی کے کمرے میں گئی تو اسے بہت ہی اداس پایا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ بہت ہی کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ میں بولی، ماہنور کیا بات ہے، تم اس قدر اداس کیوں ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ کاش میرے سر پر باپ کا سایہ سلامت ہوتا تو میں کتنی خوش نصیب لڑکی ہوتی۔ میں بولی، ماہنور تمہیں اچانک سے کیا ہو گیا ہے، تم نے پہلے تو کبھی ایسی بات نہیں کی۔ اس نے اداسی سے سر جھکا لیا۔ تب میں بولی، اچھا زیادہ غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھو تمہارے لیے کتنے پیارے سے لڑکے کا رشتہ آیا ہے، اور تو اور لڑکا ڈاکٹر بھی ہے۔ ماہنور نے خالی خالی نگاہوں سے میرا چہرہ دیکھا اور بولی، امی کیا یہ لڑکا لنگڑا ہے؟ میں یہ بات سن کر تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں بولی، نہیں ماہنور، یہ لڑکا لنگڑا نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگی، اچھا پھر مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ میں بولی، تم یہ کیا بکواس کر رہی ہو ماہنور، تم مجھے مزید مت آزماؤ، کسی دن میرا پارا چڑھ گیا نا تو تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گی۔ میں نے آج تک تمہاری جیسی ناشکری لڑکی نہیں دیکھی۔ پہلے تمہارے لیے ایک انجینئر کا رشتہ آیا تو تم نے اس کو انکار کر دیا، پھر ایک فیکٹری کا مالک آیا تو تم نے اس کو بھی منع کر دیا۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم جانتی بھی ہو کہ ایسے رشتوں کے لیے لڑکیاں منت مرادی مانتی ہیں، مگر تم تو بہت ہی عجیب ہو جو گھر آئی اللہ کی نعمت سے انکار کر رہی ہو۔ میں پہلے تو تمہاری باتوں میں آ گئی تھی، اب نہیں آؤں گی۔ میں تو اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دوں گی۔ ماہنور نے میری باتیں سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بولی کہ کاش آج میرے سر پر باپ کا سایہ سلامت ہوتا، کوئی میری مرضی کے خلاف جانے کی کوشش نہیں کرتا۔ میں ماہنور کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ میری بہت ہی پیاری بیٹی تھی اور میری زندگی کی واحد خوشی تھی۔ اس کے آنسوؤں کے آگے ہمیشہ ہی میں موم ہو جاتی تھی۔ آج دل بھی پسیج گیا۔ تو میں بولی کہ کیا ہو گیا ہے ماہنور، تم ایک لنگڑے شخص سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہو؟ تب وہ بولی، امی مجھے بے وفائی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ خوبصورت اور جوان مردوں کے لیے تو اور بھی بہت سی عورتیں ہوتی ہیں، مگر آپ خود سوچیں کہ ایک ایسا شخص جو ہر جگہ سے دھتکارا گیا ہو، اس سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ جب میں اس کا سہارا بن جاؤں گی تو وہ میرا قدردان بن جائے گا، وہ مجھے چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں پائے گا۔ امی میرا شوہر عمر بھر میرا ہو کر رہے گا، اور پھر اس طرح تو اللہ بھی مجھ سے راضی ہو جائے گا نا۔ میں کسی کا سہارا بنوں گی تو اللہ میرا سہارا بن جائے گا۔ آپ یہی سمجھ لیں کہ میں یہ سب اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہی ہوں۔ میں بس اپنی بیٹی کی شکل تکتی رہ گئی تھی، پھر کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ میری بیٹی پہلے تو بہت ہی شوخ سی تھی، مگر باپ کے انتقال کے بعد وہ بہت ہی حساس ہو گئی تھی، ایسی باتیں سوچنے لگی تھی جو عام لوگ نہیں سوچ سکتے۔ یہ اچھی بات ہے کہ ماہنور دوسروں کو احساس کر رہی ہے، مگر میں یہ بات سوچ کر ڈر جایا کرتی تھی کہ جس شخص کو خود سہارے کی ضرورت ہو وہ میری بیٹی کا آسرا کیسے بنے گا، وہ میری بیٹی کا دکھ درد میں کیسے ساتھ دے گا۔ پہلے اس نے باپ کے بغیر زندگی گزاری، اب معذور شوہر کے ساتھ کیسے رہ پائے گی۔ میں نے وقتی طور پر اس بات کو چھوڑ دیا۔ میں نے سوچا کہ چند دن گزر جائیں گے تو میں ماہنور سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کروں گی، اپنے دلائل اس کے سامنے رکھوں گی، ہو سکتا ہے کہ وہ میری بات مان لے۔ اس عمل کے لیے میں نے ماہنور کو 3 دن کا وقت دیا تھا سوچنے کے لیے۔ میں چوتھے دن اس سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ چوتھے دن صبح ہی میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، بار بار دل گھبرا رہا تھا اور ٹھنڈے پسینے بھی آ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ ماہنور کو کہہ کر ڈاکٹر کو بلوا لوں، مگر پھر خیال آیا کہ میری بچی تو بہت ہی نازک سی ہے، وہ میری تکلیف اور پریشانی دے کر گھبرا جائے گی، اس لیے میں ہر چیز خود ہی سہتی رہی۔ میرے بازو میں درد اٹھنے لگا تھا، اور یہ درد بازو سے ہوتا ہوا سینے تک جا رہا تھا۔ پھر اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو
نالیوں اور مختلف قسم کی مشینوں میں جکڑے ہوئے پایا۔ ایک بار پھر سے اندھیرا ہو گیا تھا۔ اگلی بار جب مجھے ہوش آیا تو شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ میں کرانے لگی تھی۔ ایک نرس بھاگ کر میرے پاس آئی۔ اس نے مجھے درد کی دوا دی تھی۔ تب میں بولی کہ میری بیٹی ماہنور کہاں ہے؟ وہ نرس بولی کہ میں ابھی آپ کی بیٹی کو بلا کر لاتی ہوں۔ تھوڑی سی دیر بعد میری بیٹی میرے پاس آ گئی تھی۔ وہ میری حالت دیکھ کر روتی چلی جا رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، امی آپ اس قدر تکلیف میں مبتلا تھیں تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ سب کچھ تنہا ہی برداشت کرتی رہیں۔ امی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو تو پتہ ہے ڈاکٹرز نے کیا کہا ہے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی والدہ کو اس قدر شدید قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا ہے کہ ان کی جان بھی جا سکتی تھی۔ امی آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جانے والی تھیں؟ مجھ سے ماہنور کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اسے دلاسا دینے کے لیے لبوا کیے مگر اس قدر کمزوری ہو گئی کہ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ نرس نے مجھے آرام کرنے کا کہا تھا۔ میں چپ چاپ لیٹ گئی تھی۔ ماہنور کو بھی نرس باہر لے گئی تھی۔ اب میں خود سے وہی سوال کر رہی تھی جو تھوڑی دیر قبل ماہنور نے مجھ سے پوچھا تھا۔ میرے علاوہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ یہ تو اللہ کی کرم نوازی تھی کہ اس نے مجھے اپنے فرض سے سبکدوش ہونے کی مہلت دے دی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی ڈسچارج ہو کر گھر جاؤں گی میں ڈاکٹر کے والدین کو بلا کر رشتہ پکا کر دوں گی۔ چند دنوں کے بعد مجھے اسپتال سے چھٹی مل گئی تھی۔ ڈاکٹر نے بہت احتیاط کا بولا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ جس قدر جلد ممکن ہو سکے اپنی اوپن ہارٹ سرجری کروا لیں، مگر میری سوچ ابھی ان چیزوں کی طرف نہیں جا رہی تھی۔ میں تو بس اپنی بیٹی کا بسا ہوا گھر دیکھنا چاہتی تھی۔ مجھے گھر آئے ہوئے پورے 2 دن ہو چکے تھے۔ ماہنور نے میری اتنی خدمت کی تھی کہ میں اس کے لیے ہر دم دعائیں کرتی رہتی تھی۔ ایک دن میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور بولی، بیٹی تم سے ایک چیز مانگوں؟ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں اور وہ بولی، امی اگر آپ مجھ سے میری جان بھی مانگیں گی تو میں آپ کو جان دینے سے ہرگز گریز نہیں کروں گی۔ میں بولی، بیٹی تمہارے لیے ڈاکٹر کا رشتہ آیا تھا، وہ بہت ہی مناسب لوگ ہیں، لڑکا بھی پڑھا لکھا خوب سلجھا ہوا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی ادھر ہی ہو جائے۔ میں جلد از جلد تمہیں تمہارے گھر کا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں تمہیں یوں ہی بے سہارا چھوڑ کر مرنا نہیں چاہتی۔ ماہنور کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ بولی، امی میں نے آپ سے صرف ایک چیز مانگی ہے، مجھے اپنے ہونے والے دلہے کی کسی چیز میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ وہ لنگڑا ہو اور یہی میری خواہش ہے۔ ویسے تو ہر وقت میری محبت کا دم بھرتی رہتی ہیں آپ۔ میں بولی، ماہنور تمہاری فرمائش اور خواہش بے تکی ہے، میں اپنی اکلوتی بیٹی کو کسی لنگڑے کے سپرد نہیں کر سکتی۔ ماہنور بولی، پر چاہے آپ کی بیٹی عمر بھر کنواری ہی رہ جائے۔ اس وقت مجھے ماہنور میں اس کے مرحوم باپ کی جھلک نظر آئی۔ میں اس بات کو بخوبی سمجھ گئی تھی کہ اب دنیا چاہے ادھر کی ادھر ہو جائے، ماہنور اپنے فیصلے میں سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ میں چپ کر گئی۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ ماہنور کی ضد مزید پکی ہوتی جا رہی تھی۔ اب اس کے سامنے مجھے ہی ہتھیار ڈالنا تھا، نہیں تو وہ پھر زمانے بھر کی ٹھوکروں کے قابل ہی رہ جاتی۔ میرا کیا تھا، آج زندہ ہوں، ہو سکتا ہے کل آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں۔ میں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، ماہنور اپنے دل کی خواہش پوری کر لے، وہ شادی کر لے کسی لنگڑے کے ساتھ، کم از کم اپنے گھر کی تو ہو جائے گی۔ وہی رشتے کروانے والی عورت کو ماہنور کے لیے ڈاکٹر کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ اس کو میں نے اپنے گھر پر بلایا اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی لنگڑے سے کروانا چاہتی ہوں، اس لیے تم میرے پاس آئندہ کسی انجینئر یا کسی ڈاکٹر کا رشتہ مت لے کر آنا، تم ہمیں کوئی لنگڑا سا لڑکا ڈھونڈ دو۔ وہ حیرت سے میری جانب دیکھنے لگی اور بولی، بہن تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم اپنی لاکھوں میں ایک بیٹی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرو گی؟ میں تو جس کسی کو بھی ماہنور کی شکل دکھاتی ہوں سب مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ کچھ بھی کر کے اس لڑکی کا رشتہ ہمیں دلوا دو۔ اب تم اچھے اچھے رشتے چھوڑ کر لنگڑے لڑکے کو ڈھونڈ رہی ہو۔ میں مزید اداس ہو گئی تھی اور بولی، بہن کبھی کبھی انسان اپنی اولاد کے آگے بے بس ہو جاتا ہے۔ میں بھی بے بس ہو گئی ہوں، پریشان ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، چاہتی ہوں کہ بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے، مگر وہ کسی بھی رشتے کے لیے راضی نہیں ہوتی، اور وہ یہی چاہتی ہے کہ اس کا نکاح کسی لنگڑے لڑکے سے ہی ہو۔ اتنا عرصہ اس کو سمجھاتی رہی ہوں، اب اس کی ضد کے آگے میں نے ہار مان لی ہے۔ رشتہ کروانے والی عورت نے کہہ دیا تھا کہ وہ میری پسند کا رشتہ ڈھونڈ دے گی۔ میں نے اسے پیسے تھما کر رخصت کر دیا تھا اور خود سوچ میں ڈوب گئی تھی کہ اب آگے کیا ہوگا۔ جب ماہنور کو پتہ چلا کہ میں نے اس کی ڈیمانڈ آگے پہنچا دی ہے تو وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ مسکرا کر کہنے لگی، امی
آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، آپ نے ہمیشہ میری بات مانی ہے۔ میں بولی کہ کاش تم بھی میری بات مان لی ہوتی۔ تو وہ بولی امی اس خوشی کے موقع پر اس طرح کی باتیں کر کے مجھے اداس مت کریں۔ میری بیٹی جو ہر وقت سوچ میں گم رہتی تھی، پریشان رہتی تھی، اب جی اٹھی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ میرے گھر میں بڑے عرصے سے بسیرا کرنے والی خزاں اب رخصت ہو گئی ہے اور بہار آ گئی ہے۔ میرے گھر کے پرندے چہچہانے لگے تھے، تتلیاں اڑنے لگی تھیں۔ میں اب ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اپنی بیٹی کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی۔ مجھے امید تھی کہ رشتہ ملنے میں کچھ ہی دن تو لگ ہی جائیں گے، مگر چند ہی دنوں بعد صفیہ ہمارے گھر آ گئی تھی۔ کہنے لگی تمہاری پسند کا رشتہ مل گیا ہے۔ شاید ماہنور پہلے سے ہی صفیہ کے آنے کے منتظر تھی۔ اس کے آتے ہی جھٹ سے کچن میں چلی گئی اور چائے کے ساتھ لوازمات بھی لے آئی۔ میری بیٹی بہت خوش لگتی تھی۔ میں بولی صفیہ تم مجھے بتاؤ کیسا رشتہ ڈھونڈا ہے تم نے؟ صفیہ نے میرے چہرے کی جانب دیکھا اور بولی میں نے بہت اچھے اچھے رشتے دکھائے ہیں تمہیں۔ میری تو یہی کوشش تھی کہ یتیم بچی ہے کسی اچھے گھر میں چلی جائے، مگر نہ جانے تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ میری ایک نہیں سنی تم لوگوں نے۔ میں نے اب جو رشتہ ڈھونڈا ہے اس کے قابل ذکر بات فقط یہی ہے کہ لڑکا لنگڑا ہے، اس کے علاوہ کچھ خاص نہیں۔ مانور جھٹ سے بولی آنٹی ہمیں اور کچھ چاہیے بھی نہیں، میں تو لڑکے کی تصویر بھی نہیں دیکھنا چاہتی اور نہ ہی نام جاننا چاہتی ہوں، آپ ہمارے لیے یہیں پر بات کر لیں۔ آج سے پہلے مانور نے کبھی کسی رشتے میں اس قدر دلچسپی نہیں دکھائی تھی، وہ تو ہمیشہ چپ چاپ ہی رہتی تھی۔ صفیہ رشتہ لے کر آتی تو وہ کمرے میں جھانک کر بھی نہیں دیکھتی تھی۔ آج میرے بولنے سے پہلے ہی تمام معاملات طے کرتی جا رہی تھی۔ میں بولی صفیہ لڑکا کیا کرتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ ایک لنگڑا لڑکا کیا کر سکتا ہے، کبھی کبھار اپنے والدین کی پرچون کی دکان پر جا کر بیٹھ جاتا ہے، متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے، ان کا گھر بھی پرانے سے محلے میں ہے، بس زندگی کی گاڑی کا پہیہ کسی نہ کسی صورت چل رہا ہے۔ میں نے تو سب کچھ صاف صاف بتا دیا، اب آپ لوگ چھان بین کروا لیں، جب آپ کی طرف سے اجازت ہوگی تو میں انہیں یہاں بلوا لوں گی۔ میں بولی صفیہ تم کسی اور جگہ رشتہ ڈھونڈو، لڑکے والے کھاتے پیتے ہونے چاہیے، میں یوں ہی کسی کو اپنی بیٹی نہیں سونپ سکتی۔ تب ماہنور بولی نہیں صفیہ آنٹی کوئی ضرورت نہیں دوسرا رشتہ ڈھونڈنے کی، آپ میرے لیے یہیں پر بات پکی کروا دیں اور ان لوگوں کو ہم صبح ہمارے گھر پر بلوا لیں۔ میں بولی بیٹی رشتوں کا کال تو نہیں پڑا ہوا نا، ہم اور ڈھونڈ لیں گے۔ ماہنور نے نفی میں سر ہلایا اور بولی بس جو رشتہ آ گیا ہے وہ آ گیا ہے۔ میں نے صفیہ سے کہا کہ ٹھیک ہے تم کل ان لوگوں کو ہمارے گھر لے آنا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ ماہنور کے سامنے کوئی بہانہ بنا کر اس رشتے سے انکار کر دوں گی۔ خیر میری بیٹی نے تو نہ ہی لڑکے کی تصویر دیکھی اور نہ ہی نام پوچھا تھا۔ صبح وہ لڑکے کی والدہ ساتھ آ گئی، ساتھ ایک بہن بھی تھی۔ رکھ رکھاؤ سے تو لگتا تھا کہ غربت کی سطح سے نیچے ہی زندگی گزار رہے ہیں اور بولنے چالنے میں اجٹ پن نمایاں تھا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد میں نے یہ پہلو اپنی بیٹی کے سامنے رکھا، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے پتہ نہیں کون سا پردہ آیا ہوا تھا جو وہ بولی کہ جیسے بھی لوگ ہیں مجھے منظور ہیں، آپ اللہ کا نام لیں۔ میں نے اب محسوس کیا تھا کہ انسان اپنی اولاد کے سامنے کس قدر بے بس ہو جاتا ہے۔ میرے بازو اور سینے میں اب پھر سے ہر وقت درد رہنے لگا تھا۔ اب تو مجھے یہی لگتا تھا کہ یہ درد میری جان لے کر ہی رہے گا۔ اس لیے ماہنور کی خوشی کا دیکھتے ہوئے میں نے جھٹ پٹ شادی کرنے کا سوچا۔ یہ لوگ غریب سے تھے، اس لیے کہنے لگے کہ شادی سادگی سے ہی کریں گے، نہ آپ کوئی جہیز دینا نہ ہم کچھ بنا کر دیں گے۔ میں نے اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ خیر اب رشتہ طے ہو گیا تھا، اگلے جمعے رخصتی ہونی تھی۔ یہ دن یوں ہی کٹ گئے تھے۔ میں اپنی اکلوتی بیٹی کو رخصت کرنے جا رہی تھی، اس بات کا ہی مجھ پر بہت بوجھ تھا، اور اب رہی بات یہ تھی کہ یہ رشتہ مجھے پسند بھی نہیں تھا۔ بیٹی کی خوشی کے آگے میں نے ہار مان لی تھی۔ شادی ہو گئی تھی، میری بیٹی چلی گئی تھی، دل بہت اداس تھا۔ خیر اب مجھے خود کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہی تھا۔ یہ تو شروع سے ہی اصول ہے کہ بیٹیاں رخصت ہو کر والدین کے گھر سے چلی جاتی ہیں۔ میں ساری رات اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے دعائیں مانگتی رہتی تھی۔ صبح ہوتے ہی میں اس کے لیے ناشتہ بنا کر لے کر چلی گئی۔ یہ رسم دنیا تھی، نبھانا تو تھی ہی۔ میں اپنی بیٹی کے سسرال گئی تو یہ دیکھ کر مایوسی تھی کہ ان کے گھر کے حالات بہت ہی خراب تھے۔ ٹوٹا پھوٹا سا گھر تھا، 2 ہی کمرے تھے اور ساس بھی بہت ہی عجیب سی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے مروتاً بھی خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ الٹا منہ بنا کر کہنے لگی بہن ہم غریب لوگ ہیں، روز روز کے مہمان ہم افورڈ نہیں کر سکتے، آپ اگر یوں ہی آتی رہیں گی تو پریشانی آپ کی بیٹی کو ہی ہوگی۔ ماہنور بھی پاس کھڑی تھی، وہ یہ سب باتیں سن رہی تھی، مگر وہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، مجھے دیکھ کر ہی رہ گئی۔ میں بولی کہ میں تو بس اپنی بیٹی کے لیے ناشتہ لے کر آئی تھی، رسم بھی تو کرنا تھی، اب میں چلتی ہوں۔ میں اٹھ گئی تو ماہنور میرے گلے لگ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی امی میں اچھی بیٹی ثابت نہیں ہوئی نا؟
میں نے آپ کو بہت دکھ دیے ہیں۔ میں بولی بیٹی مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ ماہنور کہنے لگی امی آپ ہمارے گھر مت آئیے گا، میں ہی آپ سے ملنے آتی رہوں گی۔ میں نے سر ہلا دیا اور وہاں سے نکل آئی۔ میں نے اپنی بیٹی کے سامنے تو بہت حوصلہ دکھایا تھا، مگر گھر آ کر میں بہت رو رہی تھی۔ میری بیٹی نے اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لی تھی، اس نے اچھے سسرالی نہیں چنے تھے اور اب میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میرا دل تو بالکل ہی نہیں لگتا تھا۔ محلے کی عورتیں ہی میرا خیال کر کے میرے پاس آیا جایا کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ تم بھی ہماری طرف آ جایا کرو، تمہارا بھی دل لگ جایا کرے گا۔ تب میں یہ سوچ کر رہ جاتی تھی کہ جب دل اندر سے ہی ویران ہو جائے تو باہر کی رونقیں خوشی نہیں دیتی۔ میری بیٹی کی شادی کو 4 دن ہو گئے تھے، مگر وہ مجھ سے ملنے ابھی تک نہیں آئی تھی۔ مجھے اس کی کوئی خیر و خبر معلوم بھی نہیں تھی۔ میں بے حد پریشان تھی، بیٹی سے ملنے کے لیے جانا چاہتی تھی، مگر اس کی ساس کا رویہ یاد کر کے ہمت نہیں ہوتی تھی۔ میں یہ تو چلو بھی پھر بھی سہ لیتی، مگر وہ بدمزاج عورت میرے ساتھ بدتمیزی کرے، مگر میری بیٹی کے لیے کوئی مشکل کھڑی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ آگے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں ابھی اپنی ہی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی میری بیٹی ماہنور کھڑی تھی۔ وہ مجھ سے لپٹ گئی تھی، کہنے لگی امی آپ سے ملنے کو دل بہت بے قرار تھا، آپ کی بہت یاد آ رہی تھی، اس لیے میں آ گئی۔ میں تو اپنی بیٹی کا لمس پا کر ہی رونے لگی تھی۔ میں بولی میں بھی بہت اذیت سے گزر رہی تھی، میں تم سے ملنا چاہتی تھی مگر تمہارے گھر آنے سے ڈرتی تھی۔ تب ماہنور نے مجھے خود سے جدا کیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے زبردستی چارپائی تک لے آئی۔ اس نے مجھے بٹھا دیا اور بولی امی آپ نے اچھا کیا جو میرے گھر نہیں آئیں۔ میری ساس سچ میں بہت عجیب سی ہیں، یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے ان کی شکایت کرنے آئی ہوں، مگر ان میں لحاظ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ مہمانوں سے بہت چڑھتی ہیں، حالانکہ مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ شادی کے بعد پہلے 2 دن تو بہت ہی برے گزرے، کیونکہ میری ساس مجھے ہی برداشت نہیں کر پا رہی تھی، مگر اب وہ میرے ساتھ بہت اچھی ہو گئی ہیں۔ میرے لیے یہی بہت ہے۔ پھر میرا شوہر تو میرا بہت خیال رکھتا ہے، وہ تو مجھ پر جان نثار کرتا ہے، کہتا ہے کہ اگر میں شکرانے کے نوافل بھی ادا کروں تب بھی میں ٹھیک طریقے سے رب کا شکر ادا نہیں کر پاؤں گا۔ تم بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی ہو۔ میں اپنی بیٹی کے چہرے کو کھوج رہی تھی، کیا وہ سچ کہہ رہی تھی یا بس میرا دل رکھ رہی تھی۔ ماہنور کہنے لگی امی میں آپ سے ایک پلاؤ سیکھوں گی، میرے شوہر کو پلاؤ بہت اچھا لگتا ہے۔ میں نے حامی بھر لی تو ماہنور میرے ساتھ کچن میں آ گئی۔ میں نے اس کا جائزہ ہر طرح سے لے لیا، اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ میں مطمئن سی ہو گئی تھی۔ وہ شام تک میرے ساتھ رہی تھی، ہم نے مل کر ہی کھانا کھایا تھا۔ پھر وہ ایک ڈبے میں اپنے شوہر کے لیے چاول بھی لے کر گئی تھی۔ اس بات سے تو یہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ میری بیٹی اور اس کے شوہر کے درمیان سچ میں بہت محبت ہے۔ میں آج بہت خوش تھی۔ خیر رات ہوئی تو ایک عجیب سا واقعہ ہو گیا تھا۔ مجھے خواب میں میرے مرحوم شوہر نظر آئے تھے۔ وہ بہت پریشان لگ رہے تھے اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی کو بچا لو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ یہ بات میرے لیے بہت عجیب سی تھی۔ آج میرے شوہر کیسے خواب میں آ گئے؟ میری بیٹی کی جانب سے تو اب مجھے تسلی بھی ہو چکی تھی۔ پھر یہی خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ میری پچھلی چند دنوں کی سوچوں کی خواب کی صورت میں مجھے نظر آئے ہوں، اس لیے میں نے سر جھٹک دیا۔ اس دن میں نے ماہنور سے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے متفکر رہتی ہوں، اس لیے وہ ہر چند دن کے بعد مجھ سے ملنے کے لیے آ جایا کرتی تھی۔ میرے لیے یہی بہت تھا۔ ہر بار میں نے اپنی بیٹی کو خوش ہی دیکھا تھا، مگر اب تو میرے شوہر ہر روز رات کو خواب میں آتے تھے۔ وہ بار بار مجھ سے یہی کہتے تھے کہ میری بیٹی کو بچا لو۔ قبر آخر کب تک میں اس خواب کو اپنا وہم جان کر نظر انداز کر سکتی تھی بھلا؟ اس لیے اب میں پریشان رہنے لگی تھی۔ اس بار بیٹی ملنے آئی تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ سچ بتا دو تمہارے سسرال میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ تو نہیں چل رہا؟ وہ بھی انکار کر دیتی، پھر اس کے ایک انداز سے اس کی خوشی بھی تو جھلک رہی ہوتی تھی۔ خیر اب جب خوابوں کا سلسلہ نہ تھما تو میں نے سوچا کہ چلو ایسا کرتی ہوں کہ بن بتائے اپنی بیٹی کے گھر چلی جاتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ وہ کس حال میں جی رہی ہے، کیونکہ تبھی میرے دل کو تسلی ہو سکتی ہے۔ میں نے سر پر چادر اوڑھی اور پرانے محلے سے ہوتی ہوئی بیٹی کے گھر جا پہنچی تو مگر دروازے پر بڑا سا تالا لگا دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ آخر میری بیٹی کہاں جا سکتی تھی بھلا؟ میں نے آس پاس کے گھروں میں دستک دی اور پوچھا کہ یہاں جو لوگ رہتے تھے آخر وہ کہاں چلے گئے؟ تو دل دہلا دینے والا انکشاف ہوا تھا۔ سب نے یہی کہا تھا کہ یہ گھر تو خالی پڑا ہوا ہے، کچھ عرصہ پہلے ہی کچھ لوگ یہاں چند دن کے لیے رکے تھے، وہ اپنے بیٹی کی شادی کے لیے کرنے آئے تھے، شاید یہاں پر شادی ہو گئی تو وہ لوگ واپس چلے گئے۔ میں جلدی سے بولی کہ کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ سب نے لا علمی کا ہی اظہار کیا تھا۔
ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ وہ بہت ہی عجیب لوگ تھے، کسی سے بات چیت کرنا تو مناسب ہی نہیں سمجھتے تھے، اس لیے ہمیں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ۔ یہ باتیں سن کر میں سکتے میں آ گئی تھی کہ یہ آخر کیا ہو گیا تھا میری بیٹی۔ ہائے اللہ، نہ جانے وہ کیسے لوگوں میں پھنس گئی تھی۔ میں گرتی پڑتی گھر پہنچ گئی تھی، مگر میرا دل بہت بے چین تھا، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی بیٹی کے لیے دعائیں کرتی جا رہی تھی، اس کا کچھ اتا پتہ بھی نہیں تھا۔ میں نے یہ 2 دن بڑی اذیت میں گزارے تھے۔ آخر تیسرے دن ماہنور گھر پر آ گئی تھی۔ وہ آج بھی بہت خوش لگ رہی تھی، ایسے ہی شو کر رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں بولی، ماہنور میرا بہت جی چاہتا ہے کہ میں تمہارے گھر آؤں، تو اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ لیے اور بولی، خدارا ایسا کرنے کا سوچیے گا بھی مت، میرے گھر کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ کوئی مسئلہ بن جائے۔ میں نے سر ہلا دیا۔ ماہنور نے میرے سامنے خوش ہونے کی بھرپور ایکٹنگ کی تھی۔ خیر پھر وہ اپنے گھر واپس لوٹ گئی تھی تو میں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ میں اس کے گھر کا ایڈریس جاننا چاہتی تھی۔ اس کا رکشہ جس جگہ رکا تھا، اس کو تو دیکھ کر میں سکتے میں ہی آ گئی تھی، کیونکہ میں نے ماہنور کا پیچھا کیا تھا۔ وہ جیسے ہی بنگلے میں پہنچی، ایک عورت نے اسے باتیں سنانا شروع کر دی تھیں کہ آ گئی مہارانی، اس کا استقبال کیا جائے۔ تب اس کا شوہر آگے بڑھا اور بولا، امی بس بھی کریں، ماہنور میری مرضی سے میری اجازت سے گئی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ماہنور کا شوہر لنگڑا نہیں تھا، وہ تو چل پھر رہا تھا۔ تبھی اس کے شوہر کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ بولا، آنٹی آپ؟ ماہنور بھی گھبرا گئی تھی، اس نے مجھے پلٹ کر دیکھا تھا، جبکہ ماہنور کی ساس تو مجھے آنکھوں میں کھا جانا چاہتی تھیں۔ پھر وہ پیر پٹک کے وہاں سے چلی گئی تھیں۔ میری آنکھوں کے سامنے بیتے وقتوں کے سائے لہرانے لگے تھے۔ ماہنور دوڑ کر میرے پاس آئی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، امی مجھے معاف کر دیں، مجھے یہی لگا تھا کہ آپ میری شادی شاہ نواز سے نہیں کریں گی، اس لیے میں نے یہ ڈرامہ کیا تھا۔ دراصل میرے شوہر اور شاہ نواز کے والد بہت گہرے دوست تھے۔ ایک دن دونوں شکار پر گئے تو نہ جانے کس بات پر دونوں میں لڑائی ہو گئی۔ شاہ نواز کے والد نے میرے شوہر کو قتل کر دیا تھا۔ میں بیوہ ہو گئی اور شاہ نواز کے والد جیل چلے گئے۔ ہم ذرا متوسط طبقے کے لوگ تھے، جبکہ شاہ نواز جدی پشتی امیر لوگ تھے۔ شاہ نواز کی والدہ نے مجھ سے بہت بار کہا تھا کہ میں ان کے شوہر کو معاف کر دوں، مگر میں نہیں مانی۔ میں اپنے شوہر کے قاتل کو ہرگز معاف نہیں کرنا چاہتی تھی اور اس کو سزا دلوانا چاہتی تھی، اس لیے وہ سب مجھ سے بے تحاشا نفرت کرتی تھیں اور وہ مجھے دیکھ کر منہ پھیر لے کر وہاں سے چلی جاتی تھی۔ مجھے اپنی بیٹی سے اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ مجھے دھوکہ دے گی اور اپنے ہی باپ کے قاتل کے بیٹے سے شادی کر لے گی۔ میں شکستہ دل کے ساتھ واپس لوٹنے لگی تو شاہ نواز بولا، آنٹی میری بات سنیں، میرے بابا بے قصور تھے، دونوں دوستوں میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، آپ کے شوہر کی موت ایک حادثہ تھی، اس کا گواہ ہر وہ بندہ ہے جو اس روز ان کے ساتھ موجود تھا۔ رہی بات میری اور ماہنور کی، تو ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، شادی کرنا چاہتے تھے، جانتے تھے کہ آپ کبھی بھی میری شادی ماہنور سے نہیں کریں گی، اس لیے اس نے شرط رکھ دی تھی کہ لنگڑے آدمی سے ہی شادی کروں گی تاکہ آپ دوسرے رشتوں سے انکار کرتی رہیں۔ پھر میں نے ناٹک کیا، تنگ سے محلے میں گھر لے لیا اور دوست کی والدہ کو اپنی والدہ بنا کر آپ سے رشتہ مانگا اور شادی بھی کر لی۔ اس کے بعد میں ماہنور کو واپس لے آیا تھا اور یہ اور بات ہے کہ میری امی کا سلوک اس کے ساتھ اچھا نہیں ہے، وہ اسے اس بنگلے کی نوکرانی بنا کر رکھنا چاہتی ہیں، جبکہ میرے جیتے جی یہ ممکن نہیں ہے۔ میں کچھ بھی کہے بنا وہاں سے نکل آئی اور سیدھی تھانے میں چلی گئی۔ شاہ نواز کے والد نے بھی مجھے یہی بتایا تھا کہ وہ بے قصور تھے، مجھے ان کی باتوں پر اعتبار آ گیا تھا، اس لیے میں نے انہیں معاف کر دیا اور یوں 17 برس کی قید کے بعد وہ واپس باہر آ گئے تھے۔ ان کے واپس آتے ہی میری بیٹی کی زندگی میں خوشیاں آ گئی تھیں، اس کی ساس بھی اچھی ہو گئی تھی، مگر مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میری وجہ سے میرے شوہر کے اتنے اچھے دوست کے 17 برس جیل میں ضائع ہو گئے۔ یہ شکر ہے کہ انہوں نے دل بڑا کر کے مجھے معاف کر دیا تھا،